ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈیٹس کی کہ کیا لوگ پیدائشی طور پر ایڈیٹس ہوتے ہیں یا اس زمین پر آ کر ایڈیٹ بنتے ہیں۔ یہ ایڈیٹ ہونا ان کی نیچر میں ہوتا ہے یا ان کی نرچر میں ہوتا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا۔ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. زندگی میں اکثر مواقع پر آپ نے یہ جملہ سنا ہوا ہوگا یا غالباً یہ جملہ اکثر کہا ہوا ہوگا کہ لوگ ایڈیٹ ہیں، فلاں شخص ایڈیٹ ہے، تم ایڈیٹ ہو۔ لیکن کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر ایڈیٹ نہیں ہوتا۔ ایڈیٹ ہم بنتے کیسے ہیں؟ ہم ان نوئنگلی، نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے ایڈیٹ بننا چوز کرتے ہیں۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اس زمین پر ایڈیٹ کیسے بننا ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا ہاؤ ٹو تھنک۔ اگر ہمیں ہاؤ ٹو تھنک، سوچنا کیسے ہے، ہمیں سکھا دیا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی زمین پر کبھی بھی ایڈیٹ نہ بنے۔ اس کی مینٹل کیپیسٹی جو بھی ہو، صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے، ہاؤ ٹو تھنک ہماری لائف میں ایڈ نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے پرکھوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کمی کی وجہ سے، اس نالج کے نہ ہونے کی وجہ سے انکانشیسلی لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں اپنے ارد گرد سے۔ اور ارد گرد سے کون لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ سیکھتے ہیں؟ اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں، اپنے فرینڈ سے سیکھتے ہیں، اپنے سوشل سرکل سے سیکھتے ہیں، ایموشنل رسپانس دینا سیکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب زندگی میں آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو زندگی تلخ ہوتی جاتی ہے، ہارڈ ہوتی جاتی ہے، اور چونکہ ہمیں سوچنا سکھایا نہیں جاتا تو ان تلخ مواقعوں کے اوپر، زندگی کے یہ ڈیسیژنز لینے کے اوپر ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر ہم وہ مدد کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم اس انوائرمنٹ سے لیتے ہیں جس میں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں سے لیتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور پھر انہی سے ملی ہوئی چیزیں ہمارے لیے انچینجیبل آئیڈیاز بن جاتے ہیں، پریجوڈائسز بن جاتے ہیں، پریکٹسز بن جاتی ہیں، ویوز بن جاتے ہیں، ویژن بن جاتا ہے، بائسز بن جاتی ہیں، اور پھر ہم وہی شخص بن جاتے ہیں جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جیسا ہم بننا نہیں چاہتے، جن سے ہم دور بھاگتے ہیں، جن کی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن ہمارے پاس اور سیکنڈ آپشن ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی اور راستہ دکھایا ہی نہیں جاتا، تو ہم اس ٹنل کے اندر ہمیں جو شخص نظر آتا ہے ہم بس اس کو فالو کرتے ہیں، اس جیسا بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے میں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں کہ آپ ایک ایسی جگہ کے اوپر، ایک ایسے انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں، براٹ اپ ہو رہے ہیں، آپ کی پرورش کی جا رہی ہے، جہاں پر آپ صرف ایک گروپ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک طرح کے، ایک مینٹلٹی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر ایسے لوگ ہیں اس گروپ کے اندر جو کہ بہت اسٹرکٹ ہیں، بہت روڈ ہیں، جن کا ایک سنگل بلیف سسٹم ہے، اسٹرکٹ آئیڈیالوجیز ہیں، اسٹرکٹ ڈاکٹرائن ہے ان کا، انہوں نے اپنا گڈ اینڈ بیڈ بنایا ہوا ہے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا ڈیسنٹ ہوتا ہے، کیا ڈیسنٹ نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا نہیں کریں گے، آپ نے کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں، کس طرح کے نہیں پہننے ہیں۔ اور جب یہ گروپ، یہ لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد موجود بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی سوچنا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی دوسرا آپشن دیا نہیں جاتا، آپ کے پاس کوئی دوسری راہ ہوتی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہاؤ ٹو تھنک نہیں کرتے ہیں، آپ وٹ ٹو تھنک کرتے ہیں۔ آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے آپ بس وہی سوچتے ہیں، کیا سوچنا ہے یہ بتایا جاتا ہے، کس گروپ کے لوگوں کے بارے میں آپ نے اچھا سوچنا ہے، کس گروپ کے لوگوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچنا۔ فار ایگزامپل، موٹے لوگ اچھے نہیں ہوتے تو آپ یہی سوچیں گے کہ موٹے لوگ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے۔ اور پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو انہی لوگوں سے ویریفیکیشن ملتی ہے اور آپ کی ویریفیکیشن کو درست نہیں کیا جاتا، تو یہی سوچ، یہی سراؤنڈنگ آپ کی ریالٹی بن جاتی ہے، آپ کا ٹروتھ بن جاتا ہے، آپ کا سچ بن جاتا ہے، اور آپ کو یہی چیزیں، یہی باتیں سچ لگنے لگتی ہیں۔ پھر آپ اس انوائرمنٹ سے نکل کر باہر بھی جائیں گے، کسی ایسی فیملی میں چلے جاتے ہیں، کسی ایسے شہر میں چلے جاتے ہیں، کسی ایسے ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، پھر بھی آپ کا وہ سچ تبدیل نہیں ہوگا جو 25 سال میں، جو 20 سال میں آپ کے اندر پروان چڑھا ہے، جس انوائرمنٹ کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے نکلنا، کیونکہ ہماری سچائی تب تک وہی بن چکی ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہمیں جھوٹ لگتی ہیں۔ اور ایک دفعہ
جب آپ کسی چیز کے بارے میں اسٹرانگ بلیف بنا لیتے ہیں، اپنا یقین بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا ڈیفینڈر بن جاتا ہے، پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ایک دفعہ ہم ڈیفینڈ کرنا کسی چیز کو شروع کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم اسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں، اسی گروپ کی ایک شاخ بن جاتے ہیں، کومپل بن جاتے ہیں۔ اور جب ایک دفعہ ہم اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہم باقی تمام گروپس کو ڈس ایگری کر دیتے ہیں، ان کا اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے، پھر ہم ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کے خلاف ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کے خلاف ان کی کمزوریوں کو، ان کے فیلیئرز کو منانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو آج ہم اس روئے زمین کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو اور کچھ نہ کریں، اس ایجوکیشن سسٹم سے، لوگوں سے کچھ نہ سیکھیں، صرف ایک چیز سیکھیں، ہاؤ ٹو تھنک۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جب میں کلاس رومز میں، لیکچرز میں بچوں کو کہتی ہوں نا کہ آپ نے ایک ایسا کویسچن سوچنا ہے جو کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوتا، تو 40 کی تعداد میں، 25 کی تعداد میں، 30 کی تعداد میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کویسچن پوچھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کبھی سوال پوچھنا سکھایا ہی نہیں گیا، ہماری باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کیا ہی نہیں گیا، ہم خود سے کوئی سوال نہیں کر سکتے، ہمیں بس جو بنے بنائے سوال ہیں ہمارے بڑوں کے، ان کے جواب رٹوا دیے جاتے ہیں، جواب لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہوتا ہے ہماری لائف میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ایگزامینیشن میں، پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں۔ تو اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک چیز سیکھیں، ہاؤ ٹو تھنک، سوچنا کیسے ہے۔ جب آپ یہ سیکھ جائیں گے تو آپ کی زندگی بالکل چینج ہو کر رہ جائے گی، آپ کا نظریہ چینج ہو کر رہ جائے گا، اور سب سے بڑی چیز، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، زمین کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا، کیونکہ آپ ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، کسی بھی ججمنٹ کے بغیر، کسی بھی کویسچننگ کے بغیر، ان کے نظریے کے مطابق انہیں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ ان کے نظریے کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ان کے نظریے کو رسپیکٹ دینا ان کا رائٹ ہے۔ اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ایڈیٹ ہے، فلاں شخص ایڈیٹ ہے، تو یہ ایڈیٹ ہم اسی لیے بن جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کاربن کاپیز بنتے ہیں، امیٹیٹ کرتے ہیں دوسروں کو، ہم خود سے نیو کچھ نہیں کرتے ہیں، نیو لے کر نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ ہر شخص کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر شخص کے اندر ایک نیو چیز ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن ہم اسے ایکسپلور نہیں کر پاتے، اس لیے ہم سب ایڈیٹ بن کے رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی کی زندگی میں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔